مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دن پہلے میں نے ایک حوالہ پیش کیا اور میں نے کہا کہ یہ محمد ابن عبد الوہاب رحم اللہ کا خط ہے. یہ میرے سے ایک غلطی ہوئی. یہ اصل میں ان کے پوتے کا خط ہے جس کا نام حضرت شیخ عبد الرحمن ابن حسن رحم اللہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اہل حدیث فرقہ اس پہ کیوں خوش ہیں. جب ہم سے غلطی ہوتی ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ غلطی ہوئی، لیکن پھر بھی اس حوالے میں وفات مسیح ثابت ہے. اور اہل حدیث فرقے کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس شخص کے بارے بھی ان کا وہی عقیدہ ہے جو محمد ابن عبد الوہاب رحم اللہ کے متعلق ہے. حضرت شیخ عبد الرحمن بن حسن رحم اللہ کے متعلق اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب رحم اللہ مجدد تھے اور یہ مجدد ثانی تھے، یعنی یہ دوسرے مجدد ہیں. پھر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سلف الصالحین کی روایات و آثار کے عالم تھے، علم کے وارث تھے نسل در نسل. ان کے ذریعے علم تازہ ہو گیا بعد ازاں کہ وہ بکھر چکا تھا، اور ظاہر ہو گیا بعد ازاں کہ وہ چھپ گیا تھا. نہ صرف یہ، اہل الحدیث کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انہوں نے علم اپنے دادا سے لیا، یعنی محمد ابن عبد الوہاب رحم اللہ سے. لیکن اہل حدیث فرقہ آج آپ کے لیے ایک اور حوالہ ہے، اور یہ حوالہ خاص طور پہ محمد ابن عبد الوہاب رحم اللہ کا ہے، جس میں وہ واضح طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی رائے دے کے نہیں بلکہ صحابہ کے اجماع سے. کتاب مختصر سیرت الرسول میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کی تفسیر میں انہوں نے صحابہ کا اجماع درج کیا کہ جارود بن معلہ نے جب ایک قوم کے ساتھ بات کی جو کہ مرتد ہو چکے تھے تو ان کو یہی کہا کہ آپ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. پھر حضرت جارود رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے کہا آشا کما آشو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی طرح زندہ رہے، وَمَاتَ كَمَا مَاتُوا، اور ان کی طرح وفات پا چکے. اس میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ بھی صحابہ کے اجماع سے.